کہ سلف صالحین نے حصول علم کی راہ میں بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کو جب آج ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ان علماء نے کیسے اتنی محنت کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 45 سال کی عمر میں امام نووی کا انتقال ہو گیا، صرف 45 سال کی عمر پائی، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں آج ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو موٹی موٹی 25 جلدوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ آدمی حیران ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں جبکہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں تھی، لکھنے پڑھنے کا معاملہ مشکل تھا، کتابوں کا لکھنا مشکل تھا، اس دور میں ان لوگوں نے ہزاروں لاکھوں صفحات کیسے لکھی؟ امام نووی 45 سال کی ٹوٹل عمر پاتے ہیں، اور جو کتابیں وہ دنیا کو دے کر کے جاتے ہیں، جو علم وہ دنیا کو دے کر کے جاتے ہیں، وہ 25 موٹی موٹی جلدوں میں آج ان کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا نام۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی 5000 سے زیادہ حدیثوں کو امت تک پہنچانے والے ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لقد رأیتنی اسرع بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین حجرت عائشہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کے دروازے پر بے ہوش ہو کے گر پڑا، نبی کی مسجد میں نبی کے دروازے پر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگ آئے، لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ وما بی جنون، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں آتا تھا، مسئلہ صرف اتنا ہوتا تھا کئی دن تک پیارے نبی کے پاس بیٹھ کر حدیث اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے بیٹھا رہتا تھا، مجھے 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا تھا، کئی دن تک میں بھوکا رہتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آ جاتا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بھوکے رہ کر حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم بہت بڑے 3 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے تک مصر میں تھے، ہم 6 مہینے تک مصر میں تھے، مصر میں حدیث سیکھنے کے لیے گئے، 6 مہینے تک لم نأکل مرقتن، ہمیں سالن نصیب نہیں ہوا، 6 مہینے تک ہمیں سالن نصیب نہیں ہوا، ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ہم دن میں علماء کی مجلس میں حدیث پڑھتے تھے اور رات میں لکھتے تھے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ اور امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ مارکیٹ میں جا رہا تھا، بازار میں جا رہا تھا، مچھلی کی دکان نظر آئی، مچھلی پسند آ گئی، مچھلی ہم نے خرید لی، لیکن پڑھنے پڑھانے میں بھول گئے کہ مچھلی لا کے گھر میں رکھی ہے۔ 3 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، مچھلی مہکنے لگی، اس کا ذائقہ وہ بدلنے لگی مچھلی۔ کہتے ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں تھی ہم کسی کو اس مچھلی کو فرائی کرنے کے لیے، بھوننے کے لیے دیں، فَأَكَلْنَاهُ نَيِّئًا، ہم نے کچی مچھلی کھائی۔ ہمارے تصور کے باہر ہے یہ چیزیں، ہمارے تصور کے باہر ہے یہ چیزیں، مگر ہمارے اسلاف نے روکھا کھایا ہے، موٹا کپڑا پہنا ہے، میلوں کا سفر کیا ہے اس زمانے میں جبکہ سفر مشکل تھا، اسی علم دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ بعض صحابہ کرام مدینہ سے دمشق تک کا سفر، مدینہ سے ملک شام تک کا سفر، جو کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، یہ سفر طے کرتے ہیں اور دمشق میں پہنچتے ہیں صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے، صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ یہ صحابہ کا ذوق تھا، یہ ہمارے سلف صالحین کا شوق تھا، اور یہ جذبہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر بھی تھا، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر بھی تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابیات آتی تھی اور پرائیویٹ مسائل جو عورتوں کے پرائیویٹ اور پرسنل مسائل ہیں، جس کو کہنے میں عورتوں کو شرم آتی ہے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا تھا، جب مسئلہ سمجھنے کا آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سمجھتی تھی، پوچھتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لا يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین، انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں ہیں کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، مجھے آپ کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ طلب علم صرف مردوں کا کام نہیں، آپ کا بھی کام ہے۔
مسلمان کے گھر میں عورتیں بھی قرآن پڑھیں، مسلمان کے گھر میں عورتیں بھی حدیث پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کی عورتوں سے کہتا ہے، ازواج مطہرات سے کہتا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن و سنت پڑھی جاتی ہے، قرآن و حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ پتہ چلا کہ عورتیں قرآن و حدیث کو پڑھیں بھی، اور کچھ عورتوں کے درس بھی ہوں، کچھ عورتوں کے دینی پروگرام بھی ہوں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا کام کریں۔ یہ ماحول بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں پیدا ہونا